اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے دل کے وال بند ہیں، ایک وال بند ہے یا 3 وال بند ہیں، ٹرپل ویسل ڈیزیز اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض، دل کا مریض، جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل شکنجے کے اندر ہے، یعنی میرے دل کے اوپر شکنجا لگا ہوا ہے، میرا دل پکڑا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم انفرٹیلٹی کے ساتھ ساتھ مختلف ٹاپک کے حوالے سے ڈاکٹرز کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے کوئی نہ کوئی ویڈیو ایڈ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے کئی لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک میں دل کے امراض کا بھی علاج کیا جاتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جن کو بائی پاس ریکمینڈ کیا جاتا ہے یا جن کو دل کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، آپریٹ کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا جن کو سٹنٹ وغیرہ ڈالنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان کا بھی ہومیوپیتھک میں علاج ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے جو مختصر لیول کا ایکسپیرینس ہے، مختصر سی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا جو لائف کا ایکسپیرینس ہے، ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے، اصل تو میرا شعبہ انفرٹیلٹی کا، یعنی ہمارا جو کام ہے بطور انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ کے ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی، کوئی کہتا ہے جی یہ دانتوں کے ماہر ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ دل کے ماہر ہیں، جس کو جس چیز کا آرام آتا ہے وہ اس کا مریض ریفر کر دیتا ہے۔ بہرحال دل کا کوئی بھی مریض جب وہ ہارٹ پیشنٹ ڈکلیئر ہوتا ہے یا اس کو ایک آدھ اٹیک ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ایمرجنسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے دوسرا اٹیک نہ ہو جائے۔ وہ بہت سارے مسائل، کئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، سخت قسم کے کام کاج نہیں کرتا، تو بہت اس کو نا ذہنی طور پہ یعنی ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میرے علم اور تجربے کے مطابق جب ہم ایکونائٹ 200 کی ایک ڈوز مریض کو روزانہ کھانے کے لیے کہتے ہیں، تو میں نے اپنے پورے یعنی جو پورا جو میرا 17 سالہ تجربہ ہے اس میں نوٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مریض ایکونائٹ 200 کھاتا ہے تو وہ ہر قسم کی ایمرجنسی سے باہر نکل آتا ہے، یعنی اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا، وہ ایمرجنسی سے باہر ہوتا ہے۔ تو ایکونائٹ 200 جب بھی کوئی بندہ روزانہ ایک خوراک کھاتا ہے تو اس کو دل کے بہت سارے مسائل کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے دل کے مریض جن کو دل ایسے پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے، دھک دھک ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسپائجیلیا 200 میں ایک ڈوز روزانہ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کر کے دل کے امراض کے حوالے سے، دل کے امراض کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا بی پی ہائی ہوتا ہے تو وہ لیکسس 30 کی ایک خوراک روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے دل کے وال بند ہیں، ایک وال بند ہے یا 3 وال بند ہیں، ٹرپل ویسل ڈیزیز اس کو کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ وہ ارجونا کیو پاور میں 10 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ تو یہ اتنی خوبصورت دوائی ہے کہ دل کے امراض کو، دل کے جو والو ہوتے ہیں اس کو کھول دیتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے جو مرکزی دوائی ہے، جو ریسکیو دوائی ہے، وہ ایکونائٹ 200 ہے۔ ایکونائٹ 200 یعنی شدید قسم کا اٹیک بھی ہو جائے نا، انجائنا کا یعنی پین ہو جائے، تو ایکونائٹ 200 کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ مریض کو اس کیفیت سے باہر نکال سکتی ہے۔ اسی طرح کر کے کسی کا اگر بی پی ہائی ہوتا ہے یا دل کے امراض ہیں تو لیکسس 30 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ دل کے پھڑپھڑانے کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر وہ ہو تو اسپائجیلیا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض، دل کا مریض، جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل شکنجے کے اندر ہے، یعنی میرے دل کے اوپر شکنجا لگا ہوا ہے، میرا دل پکڑا ہوا ہے، تو وہ دوائی ہوتی ہے کیکٹس 200 میں ایک خوراک اگر روزانہ آپ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو دل کا شکنجہ ہے
یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں کے وال بند ہوتے ہیں وہ ارجونا کیو میں استعمال کریں تو ان کے وال کی بلاکج بہت اچھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دل کے جو مریض ہوتے ہیں وہ مہینے میں ایک آدھ خوراک آرامٹ سی ایم کی ایک خوراک ضرور لیں، ٹھیک ہے۔ باقی ڈاکٹر حضرات بھی اپنی پریکٹس میں دل کے مریضوں کے لیے آرامٹ سی ایم کی ایک آدھ ڈوز استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر بی پی آئی ہے اور دل کا مرض ہے تو آرامٹ 200 کی ایک خوراک بھی کھائی جا سکتی ہے۔ اکثر یہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کو گیسٹرک ٹربل بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو معدے کے امراض ہوتے ہیں، ان کو گیس تذابیت کے ساتھ ساتھ دل کے امراض بھی ہوتے ہیں، تو ان کو لائکو 200 یا نیٹرم فاسٹ ضرور استعمال کرائیں تاکہ ان کی گیس وغیرہ کم ہو، پریشر نہ ہو، دل کے اوپر پریشر نہ ہو۔ وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ کراتے ہیں، ای سی جی کراتے ہیں، وہ ٹھیک آتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اصل گیسٹرک ٹربل بھی تھی، تو فیل ایسے ہوتا تھا جیسے دل کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ وہ مریض جو دل کے امراض کے ساتھ یعنی یہاں سے درد ہوتا ہے وہ درد بازو میں جاتا ہے، آرنیکا 200 آرنیکا جو 200 پاور کی خوراک ہے وہ دل کے مریضوں کے لیے بلڈ کو پتلا کرے گی، وہ بہت اچھی اور مرکزی دوائی ہے۔ عام اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھے دل کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو دل کے درد کے حوالے سے ایک اسپیسیفک دوائی ہے لیکٹوڈکٹس۔ لیکٹوڈکٹس 200 پاور میں دل کے درد کی مرکزی ادویات میں سے ایک ہے۔ تو اسی طرح کر کے اگر آپ جنرل ٹانک کے طور پہ دوائی استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل کے معاملات نہ ہوں، یعنی مجھے شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، میں چاہتا ہوں کہ دل کے معاملات نہ ہوں، تو ایسے مریض کریٹیگس کیو پاور میں جب 10-10 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں گے تو یہ ایک ہارٹ ٹانک کا درجہ رکھتی ہے یہ دوائی، اور بڑی مرکزی ادویات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو اپنے ہارٹ کے یعنی مریض کہلاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کا پتہ چلتا ہے کہ کولیسٹرول ان کا زیادہ ہے، ٹرائیگلائسرائڈ ان کا زیادہ ہے، تو یہ میں مختلف اپنے یعنی گروپ کے اندر اپنے پیج کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ کولیسٹرول جس بندے کا ہائی ہوتا ہے وہ کولسٹینم 200 اور پلساٹیلا 200۔ پلساٹیلا کولیسٹرول کے لیے ایک مرکزی دوائی ہے۔ تو اسی طرح کر کے مثلا ایک مریض ہے وہ کہتا ہے جی مجھے دل کا مسئلہ ہے، ساتھ جگر کا بھی مسئلہ ہے، تو مرکسال 200 استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان دوائیوں کا ریلیشن شپ ضرور سمجھنا ہے۔ اسی طرح کر کے اگر کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے جسم پہ اسائٹس ہو جاتی ہے، مجھے سوجن ہو جاتی ہے، میرے جو جسم کا حصہ پیٹ وغیرہ یا پاؤں وغیرہ بہت زیادہ سوج جاتے ہیں، تو اس میں ایپوسائنم کیو پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہارٹ کے مریضوں کے لیے ہومیوپیتھی کے اندر بہت اچھے گریڈ کی دوائیاں موجود ہیں۔ اس میں ہر قسم کی سپریشن، رکاوٹ، بندش کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، وال کو کھولا جا سکتا ہے، بلاکج کو کھولا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انفرٹیلٹی اور باقی جو ادر ڈیزیزز ہے اس کے اوپر اپنے جو تجربات ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں۔ آخر میں ایک نقطہ ضرور ہائی لائٹ کر کے جا رہا ہوں کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے وہ ایکونائٹ 200 کی ایک ڈبی بنا کے اپنی جیب میں رکھ لے، جب بھی اس کو طبیعت خراب ہو، کوئی گڑبڑ ہو، تو اس کو آپ ایکونائٹ 200 ایمرجنسی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر دل کے مرض کے ساتھ ساتھ ٹینشن، ڈپریشن ہو تو اگنیشیا 200 بھی ایک آدھ ڈوز کھائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک مختصر سا ویو تھا، انشاءاللہ مزید تفصیل سے بھی ہم مختلف امراض کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو دوست احباب ہمیں پرسنل میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں بہت زیادہ دوستوں نے
پوچھا تھا کہ آج کل یہ مچھر کا موسم ہے، پلیٹلیٹ کی خرابی ہے، بخار کے کیسز ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی تجربہ شیئر کیا جائے۔ ویسے تو میں نے نقطے کی بات کے حوالے سے اس کا تجربہ لکھا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اس پہ بھی جو ہے نا پلیٹلیٹ کم ہونے پہ یا مچھر کاٹنے کے حوالے سے یا بخار کے حوالے سے ہم ایک آدھ ویڈیو ضرور ایڈ کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔